پاکستان میں OIC کا اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس کی کہانی کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جیسے پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے، مگر جاننے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ OIC کا کردار اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ OIC کو ختم کرنے کے لیے پوری عالمی دنیا نے کوششیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مسلمانوں کا عالمی اتحاد ہو اور مغرب کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا جیسا ملک، جس میں جنجانگ جیسے صوبے میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر ایسی جیلیں بنائی گئی ہیں جہاں کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا ہے اور انہیں صرف کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھنے کے علاوہ کسی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی OIC کے بلاک میں شامل کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام ٹی وی چینلز اور یوٹیوبرز جو کہ ہمیشہ بغیر کسی وجہ کے عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں اور حقیقت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے کہ عمران جاتے جاتے پوری دنیا کو کشمیر اور فلسطین کے موقع پر اکٹھا کر چکے ہیں اور اس تصفیے کے حل کے لیے اس پوری دنیا کو جگا دی ہے، اور ایک بار پھر وہی باتیں کہ امریکہ کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ مگر صورتحال اس سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ یہ کانفرنس کل ختم ہو جائے گی اور دوسری طرف ہی سوموار والے دن سے کشمیر کے اندر UAE، سعودی عرب اور ہانگ کانگ کے سرمایہ کاروں کی 4 روزہ کانفرنس ہوگی۔ بھارت کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر 70,000 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرانا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر، جس کے اندر مغربی دنیا کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اس کے مقابلے میں سعودی عرب اور UAE وہاں جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ممالک نے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ ایک مقبوضہ کشمیر، جموں اور کشمیر اب پاکستان کا حصہ نہیں رہا اور پاکستان کا اس پر کسی قسم کا تصرف نہیں ہے۔ 70,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ بات نہایت ہی حیران کن ہے۔ پاکستان جو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پاکستان کا علاقہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری طرف ان خبروں کی بھی تصدیق ہوتی جا رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا تو اس کے پیچھے وزیراعظم عمران خان کی مکمل طور پر حمایت شامل تھی، یعنی کہ ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ ایک بار پھر لگایا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ 4 روزہ کانفرنس کے اندر فوڈ، ایگریکلچر، زراعت اور سیاحت کے اوپر بے پناہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پاکستان جو اس وقت بیرونی ممالک سے قرضے لے رہا ہے اور سعودی عرب جیسا ملک جو کہ پاکستان کو ادھار دیتا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کی شہرک ہے اور اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے، وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کیا یہ ہم کہنے میں بجا نہیں ہوں گے کہ پاکستان کو جتنا نقصان اور کشمیر کاز کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا، آج سے پہلے کسی نے نہیں پہنچایا تھا؟ دوسرے الفاظ میں اب جب سعودی ممالک یعنی کہ عرب ممالک سرمایہ کاری کریں گے تو یہ دوسرے ممالک یعنی مغربی ممالک کی بھی راہ ہموار کر دیں گے، اور جب ان ممالک کی سرمایہ کاری ہوگی تو کیا پاکستان اس قابل ہوگا کہ وہ جموں اور کشمیر کی باتیں دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر اکٹھی کر سکے؟ کیونکہ اگر ہم اس سرمایہ کاری کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں، ہم بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں کرا سکتے، وہاں کے حالات خراب ہیں، لیکن جموں اور کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے، جہاں کی آبادی بھارتی سلطنت اور بھارتی اثر و رسوخ کے خلاف ہے، اور وہ لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کریں تو ہم کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جاری رکھ سکیں؟ پاکستان کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی۔ صرف تقاریر سے اور OIC کے اجلاس بنانے سے اور یوٹیوب کے اوپر بڑی بڑی خبریں لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کشمیر جو ہمارا ٹوٹ انگ ہے اور بنیادی وجہ ہے پاکستان اور کشمیر کے درمیان مسئلے کی، اس کو حل کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوست ممالک جو عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہ ہماری مرضی و منشا کے بغیر ہمارے ہی ایک مقبوضہ علاقے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب ہمیں اجازت دے گا کہ ہم یمن کے اوپر سرمایہ کاری کریں؟ کیا سعودی عرب ہمیں اجازت دے گا کہ ہم بحرین میں سرمایہ کاری کریں؟ اور کیا UAE ہمیں اجازت دے گا کہ ہم لیبیا اور شام کے اندر سرمایہ کاری کریں؟ جب پاکستان کسی بھی معاملے پر بولنا چاہتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کوئی شیعہ بلاک کا حصہ بن رہا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ دوست ممالک ہیں؟ لیکن اس کی بنیادی وجہ ان ممالک کا قصور نہیں ہے۔ ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر ہوں، اور ان تعلقات کی بنیاد ہمیشہ سے ذاتی ملکی مفاد ہوتا ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی پالیسی بنائے گی، اس کا بنیادی مقصد دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچانا اور ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کی ایک مثال تازہ یہی ہے کہ جو بائیڈن نے جب عمران خان کو کال نہیں کی تو وہ فوراً رشیا بھاگتے ہوئے گئے۔ کیا اس وقت یہ ضروری تھا کہ جب پوری دنیا ایک طرف سے مخالف ہو کر روس کے مخالف ہونے جا رہی ہے اور پاکستان اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کا کردار اس لحاظ سے بھی کافی مشکوک ہو گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک روز پہلے ہی تقریر میں یہ بیان فرمایا تھا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی دنیا کی بہترین خارجہ پالیسی ہے،
भारत ने अपने आप को अलग रख कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। यानी कि बिला वास्ता तौर पर इमरान खान तनकीद किसके ऊपर कर रहे थे? क्या वो ये कहना चाह रहे थे खारजा पॉलिसी में उनका किरदार नहीं होता, या वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी सही मायनों में नहीं चल रही? अगर सही मायनों में हमारी खारजा पॉलिसी नहीं चल रही तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पॉलिसी बनाने वाले ही नाअहल हैं, और जाहिर है हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहिब की है। और अगर पॉलिसी नाकाम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान नाकाम हो रहे हैं। और अगर किरदार पाकिस्तानी हुकूमत का खारजा पॉलिसी में बनाने में नहीं है तो फिर वो कौन है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मरतब करता है? इमरान खान साहब किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं? ये तमाम सवालों का जवाब है जो कि कौम को देना पड़ेगा, और ये वक्त ऐसा आएगा कि आज से 5 या 10 साल पर हमें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया है। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड बहुत ही दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि शायद हमें मजबूरियाँ हैं, हम बोल नहीं सकते, और लोग इस बात को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। मगर इस हकीकत से आज नहीं तो कल पर्दा उठेगा, और जब पर्दा उठेगा तो फिर वही हालात होंगे जो कि आज से 17 साल पहले थे, जब कश्मीर हमें दिया जाना चाहता था लेकिन हमने जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन को लेने पर जोर दिया। फिर वक्त ऐसा आया कि हमारे हाथ से हैदराबाद दक्कन भी गया और जूनागढ़ भी गया, और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल गया है। मगर अब हम अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।